یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مولا مولا. کیا فضیلت ہے سیدہ فاطمہ کی؟ ایک فضیلت سنا دوں. حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن پوچھتی ہے اے فاطمہ بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا امی جان افضل تو میں ہوں آپ سے، میں نبی کی بیٹی ہوں. کہا نہیں افضل تو میں تم سے زیادہ ہوں. کہا وہ کیسے امی جان؟ کہا کہ رسول نے نہیں کہا کہ جو جنتی بیوی ہے اپنے جنتی شوہر کے ساتھ جنت پہ رہے گی؟ میں جنت میں رسول کے ساتھ رہوں گی، تم علی کے ساتھ رہوں گی، تو افضل تو میں ہوئی نا. دلیل ظاہراً. سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی، جواب نہیں تھا ان کے پاس. کہا ہاں امی آپ صحیح کہیں، آپ تو رسول کے ساتھ جنت میں رہوں گی، میں علی کے ساتھ رہوں گی. رسول تو رسول. پٹا ہٹایا فاطمہ کے سر سے. راوی کہتا ہے بالوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ فاطمہ میں تو مزاحن کہہ رہی تھی، قسم خدا کی افضلیت کا معاملہ یہ ہے کہ تم مجھ سے اتنی افضل ہو کہ کاش میں عائشہ نہ ہوتی، تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. الحمدللہ 40 کتابوں کا مصنف، سب سے مشہور و معروف قرین زندگی ہے میری. آج اس کو علماء پڑھتے گئی، وہ دیتے ہیں لوگوں کو، تقسیم کرتے ہیں. مناظرہ کرنے کے تیار ہوں، ایک شرط، صرف ایک شرط، اپنے اکابر کا مشرف. آپ وکیل ہیں اپنی جماعت کے، ٹھیکیدار نہیں ہو. وکیل ہو، میں وکیل ہوں، میں اپنے وکیل ہے. اسام الحرمین ہمارے اکابرین نے لکھی ہے ان کے کفر پر. آپ ایسی کوئی کتاب یا کوئی فتویٰ دکھائیے اپنے اکابر کا، اس پر بات کیجیے. آپ کو کون مانتا جی؟ دیوبند سے لکھوا کے لائیے، آپ کا فتویٰ قابل قبول ہے، دیوبند آپ کے فتوے سے متفق ہے. ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. ان اکابر کا بھی تو کبھی تذکرہ کر لو یار، جن کی بدولت ہم تک دین پہنچا. یہ نہ ہوتے تو ہم تک دین پہنچتا کیسے جناب؟ یہ ہے جناب یہ کتاب ہے، یہ تہذیب التہذیب ہے میرے پاس، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بڑی آسانی سے ہمارے پاس آ گئی ہے. حالانکہ آج بھی مشکل ہے تھوڑا، کیونکہ بیروت لبنان سے بلانی پڑتی ہے کتابیں، انڈیا میں نہیں ملتی ہے. یہ امام اسقلانی کی چرح و تعدیل پر ہے، یہ امام سیوطی کی الجامع الصغیر ہے، یہ امام بخاری کی ادب المفرد ہے، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ ہے. اور ستارے ہر ایک شے میں. آخری وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے، اپنی شہزادی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا. بلانے کے بعد 3 وصیتیں کی ہیں. پہلی وصیت کیا تھی؟ اور اس کے راوی کون ہے؟ امام حسن. کہتے ہیں کہ بیٹی اے عائشہ، ایک اونٹنی ہے جو بیت المال سے میں نے لی تھی، جس کا دودھ پیتا تھا. ایک سالن پکانے کا برتن ہے جس میں سالن پکاتا تھا، اسی میں ہم کھاتے تھے. ایک چادر ہے جو بیت المال سے میں نے لی تھی سردی کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے. گرم شال تھی، گرم چادر تھی. دوسرا ایک پیالہ ہے جس میں ہم دودھ اور پانی پیتے تھے، یہ بیت المال کی ہے. جب تک میں خلیفہ ہوں اس کا استعمال میرے لیے مباح تھا. میرے انتقال کے بعد میں جب چلا جاؤں تو یہ ساری چیزیں بیت المال میں لوٹا دینا. جو ایک پیالہ بیت المال کا رکھنا گوارا نہ کرے وہ فدق ہڑپ کرے گا. حضرت علی کو اطلاع دی گئی، مولا کائنات آپ کہتے ہیں علی میری بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں، تو مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا، مگر علی سنو مجھے غسل آپ ہی دینا، خوشبو میں وہی عطر استعمال کرنا جو رسول اللہ کے لیے کیا تھا. اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے جس کنویں کے پانی سے رسول اللہ کو غسل دیا جائے. اور جب میرا کفن وغیرہ سب تیار ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ چکو، رسول اللہ کے روضے کے باہر لے جانا اور پہلے سرکار سے اجازت لے لینا. آقا اجازت دے تو سرکار کے پہلو میں دفن کرنا، اجازت نہ دے جنت البقیع میں دفن کر دینا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے وصیت پہ یوں ہی عمل کیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، جنازہ تیار ہوا. حضرت علی کے الفاظ ہے کہ ہم جنازہ حضور کے روضے پہ لائے، سرکار کے روضے کا دروازہ بند تھا. کہتے ہیں حضرت علی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، اللہ کے نبی ابو بکر ہے. مستاذن فرأیت البابا قد، یہ اجازت چاہتے ہیں. علی کہتے خدا کی قسم ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ روضے رسول کا دروازہ خود بخود کھلا، وسمعت قائلا یقول، اور ہم نے قبر سے یہ آواز سنی ادخل الحبیبی الی حبیبہ، حبیب کو حبیب سے ملا دو. آج سنیوں کے جلسوں کے عالم کیا ہو گئے. معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے باپ سے میں ڈرتا نہیں ہوں. آج ہمارے بڑے بزرگوں کی باتیں ختم ہو گئی، صرف پیر پرستی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے جلسوں. مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں، بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں. وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا وہابی کو مموڑ دو، پھپوڑ دو، کھکوڑ دو، کھسوڑ دو. کیا کر رہے ہو یار؟ جھنجھنے لے کے کیا ہو رہا ہے؟ ایسے نعت خواں جن کو یہ نہیں معلوم تو پڑھ کیا رہا ہے. بیٹا تو نعت پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، نظم پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ کیا رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم. علی 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 علی. ارے کیا ہے؟
कौन सी नात है? हजरत हसन ऐसी पढ़ते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में साहबा ऐसी नात पढ़ते थे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा कि हुजूर की बारगाह में साहबा ऐसे बैठते जैसे लकड़ी के खुश्क यानी सूखे हुए तने के उनके जिस्म पे परिंदे बैठ जाते, उनको खबर नहीं होती थी। और तुम कहते हो हुजूर बज़्म में आते हैं, हुजूर बज़्म में तशरीफ लाते। अब खबीस तेरा अकीदा है हुजूर बज़्म में आते और तू भांडपने कर रहा है, वहां नौटंकी कर रहा है। नोट वो अमीर कबीर अय्याश कहाँ से कमाते, 2 नंबर की कमाइयाँ मालूम नहीं, दिखावे के लिए जब नोट करते थे ऐसे फेंकते, ऐसा लगता है ये नात खानी नहीं हुई, मुजरा हो रहा है, मुन्नी बाई का रक्स हो रहा है, ये नोट क्या तमाशे है। खुदा की कसम रसूल तो बहुत बड़ी बारगाह आला हजरत होते हैं ना, इस बज़्म में इतने जूते मारते कि सर का एक बाल नहीं बचता तुम्हारा। तेरी रहमत के सदक़े तेरी बख्शिश का हवाला, तेरी मिदहत में ज़ुबां हूँ, तू ही सब कुछ, तू ही आला। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी